وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جیو نیوز سے گفتگو کی ہے. کہا ہے کہ ابھی تو مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں, اتفاق رائے کے حوالے سے پتہ چل جائے گا. جیو نیوز کے سوال پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بیک ڈور مذاکرات کی ضرورت نہیں جب اوپن مذاکرات ہو رہے ہیں. اتفاق رائے ممکن ہے مذاکرات سے؟ ابھی سر پتہ چلے گا, میں تو بھی جا رہا ہوں نا, اس کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے. ابھی تو انشاءاللہ دیکھیں, جب ایک دفعہ کوئی بیٹھتے ہیں نا کوئی بھی لیول پہ, کوئی بھی تو ظاہری بات ہے کوئی سوچ کے ہی بیٹھتے ہیں نا, کہیں آگے کے راستے کے لیے بیٹھتے ہیں. اور میری اپنی حالت ہے کہ میں, کیونکہ میرا ایمان بڑا پکا ہے, تو جس چیز میں شک و اسلام ہے وہ کام مت کرو. تو یہ میں شک و شبہات اگر ہوتے نا تو میں حصہ ہی نہ بنتا. یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا بیک ڈور اگر کوئی ہیں؟ اگر کوئی ہیں تو وہ ہو رہے ہیں. دیکھیں بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہے, جب اوپن مذاکرات ہوتے ہیں بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو سب ہوتے ہیں اوپن نہ ہو رہے ہیں. آپ کی اور بیرسٹر صاحب کی ملاقات تو یہ ہے آرمی چیف سے جو سیکیورٹی پہ, اس میں کیا اتفاق ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ میری ہوئی تھی, اس کے علاوہ تمام پارٹی سے انہوں نے کی تھی, تو اس میں چیئرمین بیرسٹر صاحب بھی تھے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی سے ہم نے رابطہ کیا ہے. حیدر, کہیے گا یہ بیک ڈور مذاکرات کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, یہ اپوزیشن کے رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک طرف یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں مذاکراتی عمل جاری ہے, جبکہ دوسری طرف بیک ڈور کی روابط ہیں جس کے حوالے سے وہ بڑے مثبت انداز سے خواہش کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. اس سلسلے میں علی امین گنڈاپور سے ہماری آج بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جو پشاور میں سیاسی قائدین کے ساتھ ہونے والی ملاقات ہے اس میں بیرسٹر گوہر خان بھی موجود تھے. یہ اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ بیرسٹر گوہر خان نے پشاور میں آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی سیاسی قائدین کی ملاقات میں شرکت سے صاف انکار کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ وہ کسی بھی پشاور میں ہونے والی ملاقات میں یا پھر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے وہ وہاں گئے ہی نہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے مکمل تردید کر دی تھی. جبکہ اس سیاسی قائدین کی ملاقات میں شریک ایمل ولی خان نے اور اس کے علاوہ مولانا عطاء الرحمان نے اور گورنر خیبر پختونخوا نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا, تصدیق کی تھی کہ بیرسٹر گوہر خان اس ملاقات میں تھے. جب بیرسٹر گوہر خان نے اس سیاسی قائدین کی ملاقات میں شرکت کی تردید کی تو اس پر سوالات پارٹی کے اندر ہی اٹھنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ بیرسٹر گوہر خان آن ریکارڈ آ کر اس کی تردید کر رہے ہیں, حالانکہ سیاسی قائدین کی یہ ملاقات رہی ہے. اس کے بعد علی امین گنڈاپور سے اسی حوالے سے آج ہم نے تصدیق کرنا چاہیے, ان سے پوچھا کہ کیا سیاسی قائدین کے ساتھ جو پشاور میں آرمی چیف کی ہونے والی ملاقات تھی اس میں بیرسٹر گوہر خان موجود تھے. تو علی امین گنڈاپور نے تصدیق کی کہ بیرسٹر گوہر وہاں ملاقات میں تھے, اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے مذاکراتی عمل ہے اس کے علاوہ بیک ڈور روابط میں ہیں, اور پارٹی کی سینئر قیادت کی اہم شخصیات سے الگ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ بیک ڈور رابطے اور مذاکرات سے مثبت نتائج نکلے اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ختم کیا جا سکے. جی بہت شکریہ حیدر شرازی آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کا تیسرا دور ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تحریری مطالبات مذاکراتی کمیٹی کو پیش کر دیے. اس سے متعلق مزید جانیں گے وقار ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار, کہیے گا کیا تفصیلات موصول ہو سکی ہیں اس متعلق؟ جی بالکل, اجلاس کی باقاعدہ شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ تحریری طور پر اپنے جو 3 صفحات پر مشتمل وہ مطالبات ہیں وہ پیش کر دی ہیں, اور جو کاپی ہمیں موصول ہوئی ہے اس میں 6 جو اراکین ہیں ان کے اس کے اوپر وہ سگنیچر ہیں, جس میں عمر ایوب خان, علی امین گنڈاپور, علامہ ناصر عباس, اسد کیسر, سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا, یعنی کہ کمیٹی کے 6 جو اراکین ہیں ان کے وہ سگنیچر اس کے اوپر وہ موجود ہیں. اور باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے یہ جو مسودہ ہے 3 صفحات پر مشتمل یہ کمیٹی کے سامنے رکھا ہے. آج کے اجلاس کی اہم بات یہ ہے کہ جب اجلاس شروع ہوا تو اسپیکر قومی اسمبلی جو اس اجلاس کی صدارت یا سربراہی وہ کرتے ہیں, تیسرے اجلاس کی وہ کر رہے ہیں, انہوں نے پیشکش کی کہ آپ معاملات آگے وہ چل پڑے ہیں تو آپ دونوں فریقین جو ہیں اپنے میں سے کوئی ایک کمیٹی کا چیئرمین یا سربراہ وہ مقرر وہ کر لیں, جس پر پی ٹی آئی اور حکومت کے دونوں جو مذاکراتی کمیٹیاں انہوں نے ان کی یہ پیشکش مسترد کرتے ہوئے اسپیکر سے درخواست کی ہے کہ آپ ہی یہ معاملہ وہ جاری رکھیں اور آپ ہی اس کی سربراہی وہ جاری رکھیں. اس وقت جو اندر سے وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ابھی تک تمام جو معاملات ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے جاری ہے. حکومتی کمیٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو فراہم کردہ مسودہ ہے اس کی جو ہے وہ نوک پلک دیکھ رہی ہے, اس کو
वो देखा जा रहा है। उसके बाद मुसव्विदे के निकात का इल्म हो सका है वकार? देखिए बिल्कुल जो पहले पीटीआई कहती रही है उसी हवाले से इन्होंने 9 फरवरी और 27 नवंबर के हवाले से जो उनके असीरान हैं 9 मई और 26 नवंबर जी 9 मई और 27 नवंबर के हवाले से जो असीरान हैं उनकी रिहाई की बात की गई है, जबकि मुसव्वदे में ये भी कहा गया है कि इस हवाले से और इसकी तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन वो बनाया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि 9 मई के हवाले से जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो भी सामने लाई जाए, एविडेंस वो लाई जाए। और उसके बाद जी ये 6 उनके मुतालबात हैं। चूंकि एक ये फोन के अंदर है अभी मुसव्वदा, मैंने अभी वो साथ वो पेपर के साथ था, लेकिन ये जियो न्यूज को जो मौसूल हुआ है उसमें ये भी कहा गया है। ठीक है, आप अपना वक्त लीजिए। वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार कुछ लम्हे लगाएंगे पढ़ने में, और इस दौरान हम आपको बताएं कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। पीटीआई के मुतालबात का ड्राफ्ट 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है और बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तीसरा दौर जारी है। वकार सत्ती हमें अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर के चेंबर में पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने इस ड्राफ्ट पर दस्तखत किए और अब ये स्पीकर को पेश कर दिया गया है। वकार से इस बारे में मालूमात लेंगे। जी वकार। जी बिल्कुल, इसमें असीरान की रिहाई की बात की गई है और इसके अलावा जुडिशियल जो कमीशन है उसकी उसका मुतालबा किया गया, जबकि इसमें यह भी कहा गया है कि जितने भी अदालती मामलात हैं उसके ऊपर जो है थोड़ी सी हुकूमत वो रिलैक्सेशन दिखाए और वो हमारी मदद करे। इस वक्त जो पीटीआई आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत से दरखास्त की गई है कि हुकूमत जो प्रोसिक्यूशन के वकला हैं उन्हें हल्का हाथ रखने को गए। जी बिल्कुल, ये जुबानी तौर के ऊपर अंदर जो अभी तक हमें पता चली है वो बात की है। तहरीरी तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जो 9 मई और 26 नवंबर के जो मामलात हैं उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इसके अलावा जितने जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। ठीक है वकार, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे कुछ ही देर में दोबारा अपडेट लेंगे।